بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹی وی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، ہمارا آج کا قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی۔ یہ نادان یہ سوچ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے کہ اگر ہم نے انہیں علمی بنیاد پہ شکست دے دی تو یقیناً یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے انا مدینۃ العلم و علی البابھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں تو اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس یہودی جماعت نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ ہم آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی ہماری شرائط کے مطابق توریت سے جواب دینے پہ راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ دوستو، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت توریت کے سوالوں کا جواب توریت سے ہی دے سکیں۔ دوستو، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم نے آپ کی علم کا شہرہ بہت سنا ہے اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو تم دین اسلام قبول کرو گے؟ راسل جالوت نے کہا، بالکل ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کا یہ بات مان لینا فی الحال اس کا تکبر تھا کہ آپ کون سا ہمارے سوالوں کے جواب دے پائیں گے جو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے۔ ہم تو یہاں اپنا سکہ منوانے آئے ہیں اور آپ کو علمی بنیاد پہ شکست دینے۔ دوستو، راسل جالوت نے حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جس ذات سے آپ نے علم سیکھا ہے یقیناً وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا کوئی رسول ہے۔ دوستو، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کے بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ دوستو، یہ سوال ختم ہوتے ہی مجمع ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو رب الکائنات کے لیے نہ ہو، جو خود اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ کیا چیز ہو سکتی ہے بھلا جو اس کے لیے نہ ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع کی جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر راسل جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تیرا سوال ہے نا کہ کون سی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مجمع نے حضرت علی کا جواب سنا اور بے ساختہ سب کے منہ سے واہ واہ نکل پڑا۔ دوستوں، اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ اس پہ راسل جالوت نے حضرت علی سے کہا، نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب یعنی توریت سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی کتاب کے فلاں صفحے پہ دیکھو اور پڑھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، عرش سے۔ عرش سے قریب 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو دنیا کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دوستو، راسل جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سراپا حمد ہے،
اس کی ذات سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر برائی، ہر عیب اور ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ میرے رب سے قریب نہیں ہے۔ میرا رب حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود کوئی اس کے دربار پر آئے اور توبہ کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اب راس الجالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب یہ علم کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑنے لگا۔ بہت ہی تکبر بھرے انداز میں راس الجالوت نے پوچھا، اچھا بتائیے، وہ چشمہ جو زمین پر پہلی دفعہ جاری ہوا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے سوال سن کے مسکراتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ، پہلے میں تجھے بتاتا ہوں تیرے دل میں کیا ہے۔ تیرے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ جو زمین پر پہلی دفعہ جاری ہوا وہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت یہ سن کر حیران ہو گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہاں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ دوستو، راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب کیا جانے والا وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ نصب ہونے والا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔ لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے، اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ وہی پتھر ہے جو سے پہلی دفعہ آسمان سے اتارا گیا۔ دوستوں، یہ سب سن کر راس الجالوت کافی بوکھلا سا گیا تھا کہ ہم یہاں ان سے سوالات کرنے آئے تھے، یہاں تو حضرت علی ہمیں پہلے ہمارا عقیدہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اس سب صورتحال میں راس الجالوت اور اس کی جماعت کافی سٹپٹا سی گئی تھی۔ مجمع یہ سب دیکھنے کے بعد ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ کیا یہ لوگ ابھی تک یہودی ہیں یا ان پہ حضرت علی کے جوابات کا کوئی اثر ہوا ہے۔ لیکن یقینی طور پہ حضرت علی کے جوابات نے ان یہودیوں کا عقیدہ کمزور نہیں کر دیا تھا، بلکہ انہیں دین اسلام کے قریب ہلا کھڑا کیا تھا۔ تو اسی دوران راس الجالوت نے اس بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سائنسی سوال پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم غور نہیں کرتے، اپنے ماہ و سال پہ غور کرو تو تم خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، راس الجالوت نے جواب سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سائنسی سوال کیا کہ بتائیے دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ دوستوں، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر سوال کیا، بتائیے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھو اور سر جھکا کے زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں چیزیں تمہیں کبھی غائب نہیں دکھائی دیں گی، یہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ دوستوں، اب راس الجالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن وہ خود اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی وقفے کے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کا خالق خود اللہ ہے، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ خود ہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے خود بنایا، اور خود اللہ ہی اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ دوستو، راس الجالوت تمام سوالوں کے جواب سن کر اب اپنے آخری سوال یعنی اپنی آخری ممکنہ چال کی طرف بڑھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتائیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر حیات ہو یا جو لوگ زندہ ہوں، یا جنات اور ملائکات، کیا کبھی کسی بے جان شے
یا بے جان چیز نے بھی طواف کعبہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں بالکل کیا ہے۔ وہ کشتی نوح تھی جو طوفان کے دوران جب خانہ کعبہ کے اطراف پہنچی تو اس کشتی نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہی وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کے طواف کیا ہے۔ دوستو یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے کہ جتنی تیزی سے سوال ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے جواب بھی دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جواب بھی اپنی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ توریت سے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کے راسل جالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، آپ اس طرح جواب دے رہے ہیں جیسے یہ سارے جواب آپ کو اسبر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ راسل جالوت نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ راسل جالوت بولا، یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی اسبر ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ دوستو گفتگو اب اختتام پہ تھی کہ راسل جالوت نے اپنے آخری 2 سوال کیے۔ کہا، یہ بتائیے کہ آسمان اور جنت کا قفل یعنی تالا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک۔ شرک سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ راسل جالوت کا آخری سوال، کہا کہ آپ نے جنت کا تالا تو بتا دیا، یہ بتائیے کہ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس تالے کی چابی ہے۔ عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے، بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا، ساتھ ہی یہودی علماء اور راسل جالوت نے بھی بے اختیار کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔